الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اخت ہارون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جس انسان کو اولاد سے نوازے اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور کسی کو کچھ بھی عطا نہیں کرتا۔ یہ مالک کی شان ہے۔ بہرحال ایک کمپلیٹ فیملی وہی ہوتی ہے، بیٹے بھی ہوں بیٹیاں بھی ہوں تو بہن بھائیوں کی تربیت کامل ہوتی ہے۔ ماں باپ تو اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، لیکن گھر کے چھوٹے بچے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ماں باپ کی مثال تو ڈاکٹر کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ کے اندر آئے، چکر لگایا اور چلے گئے، اور بچوں کی مثال نرسز کی طرح ہوتی ہے جو وارڈ میں ہی رہتے ہیں اور ان کا انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ریسرچ یہ ہے کہ 11 سال تک کی عمر کے بچے اپنا 33% ٹائم اکٹھا گزارتے ہیں، بہن بھائی۔ آپ بتائیں کہ 1/3 آف دی ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے، اور 14 سے 17 ایئر ایج کے بچے 14 سے 17 آورز پر ویک اکٹھا گزارتے ہیں۔ ایک ویک میں اتنا ٹائم ان کا اکٹھا گزرتا ہے۔ یہ بچے آپس میں کھیلتے بھی ہیں، لڑتے جھگڑتے بھی ہیں، تھوڑی دیر میں لڑائی ہوتی ہے، پھر تھوڑی دیر میں دوست بھی بن جاتے ہیں۔ چنانچہ 2 to 4 ایئرز کے بچے ہر 10 منٹ میں ایک مرتبہ کلیش کرتے ہیں ایک دوسرے سے، اور 4 to 7 ایئرز کے بچے وہ ہر 20 منٹ کے بعد ایک دوسرے سے کلیش کرتے ہیں۔ مگر اللہ نے ان کو ایسی طبیعت دی ہوتی ہے کہ وہ جلدی اس کنفلکٹ کو ریزالو بھی کر لیتے ہیں۔ یو ایس اے کی ایک یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ دوز بوائز ہو ہیو سسٹرز آر مور نائسر اینڈ گیونگ، دیز بوائز ہیو لیس نیگیٹو ایموشنز، دے ہیو نو فیئر، سسٹرز میک یو مور لوڈ۔ جن بھائیوں کی بہنیں ہوتی ہیں وہ بہنیں اپنے بھائیوں کو پیار دیتی ہیں، تو ان بچوں کو یہ احساس ملتا ہے کہ ہم اہم ہیں اور ہم سے محبت کی جا رہی ہے۔ اوہایو یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ ود ایوری سبلنگ چانسز آف ڈائیورس ریڈیوس، جتنا بچے ہوتے جاتے ہیں اتنا ڈائیورس کے چانس ریڈیوس ہوتے جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جیسے درخت کی جڑیں ہوتی ہیں، ایک جڑ ہو تو درخت کمزور ہوتا ہے، 2 جڑیں ہوں تو نسبتاً مضبوط ہوتا ہے، اور 3 جڑیں ہوں تو اور مضبوط۔ جتنا جڑیں بڑھتی جائیں گی اتنا درخت مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسی طرح فیملی میں جتنے بچے ہوتے ہیں اتنا فیملی کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں، سیپریشن اور ڈائیورس کے ریٹ کم ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ UK کی یونیورسٹی نے ریسرچ کی کہ سسٹر میکس یو مور کمیونیکیٹو۔ جن بھائیوں کی بہن ہوتی ہے وہ بچے کمیونیکیشن سکل زیادہ سیکھتے ہیں، کیونکہ بہن کے اندر کمیونیکیشن سکل زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ چیز بھائیوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی ریسرچ یہ ہے کہ بوائز ہو ہیو سسٹرز آر مور ایمپیتھیٹک، ان میں ایمپتھی آ جاتی ہے، وہ اپنی بہن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں مشکل اوقات میں۔
چنانچہ ٹیکساس یونیورسٹی کی یہ ریسرچ ہے کہ بوائز آفٹر سسٹرز آر اچیورز، کہ جہاں بہن کے بعد بھائی پیدا ہوتا ہے تو یہ بچہ بڑا اچیور بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ اس کو بہن کا ساتھ ملتا ہے. بہن کے اندر کچھ کوالٹیز ہونی چاہیے. سب سے پہلی لو اینڈ کمپیشن، اس کے اندر محبت ہونی چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے. چنانچہ بہنوں کو چاہیے کہ بھائیوں کے ساتھ محبت، پیار، ہمدردی کے ساتھ رہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک رضائی بہن تھی جس کا نام تھا شیما. یہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی اور عمر میں بڑی تھی، تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتی تھی اور لوری پڑھا کرتی تھی، ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ ہمارے لیے محمد کو باقی رکھنا. جیسے ہم کہتے ہیں نا تمہاری عمر دراز ہو، تم سلامت رہو، زندہ رہو، تو گویا یہی الفاظ وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ اس محمد کو ہمارے لیے سلامت رکھنا، باقی رکھنا. چنانچہ جب ان کے قبیلے پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اللہ نے مسلمانوں کو بہت مال غنیمت عطا کیا. اس قبیلے کے قیدی پکڑ کر مدینہ طیبہ لائے گئے، قیدی پکڑ کر نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت باہر کھڑی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں آپ کے پیغمبر اسلام سے ملنا چاہتی ہوں، میں ان کی بہن ہوں. تو ابتدا میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو عبداللہ کا ایک ہی بیٹا ہوں، میری کوئی بہن نہیں تھی. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا اس عورت کو میرے پاس بلاؤ. چنانچہ جب اس عورت کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بہن شیما ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم میری بہن ہو؟ اس نے کہا کہ جب آپ چھوٹے بچے تھے تو ایک موقع پہ میں آپ کے ساتھ پیار محبت کر رہی تھی تو آپ کو میں نے اریٹیٹ کر دیا، اور اریٹیٹ ہونے کے بعد آپ نے دانتوں سے میرے جسم پر کاٹا تھا. چھوٹے بچے کے جب نئے نئے دانت آتے ہیں تو ان میں انگلی آ جائے، کوئی پینسل آ جائے، وہ ہر چیز کو کاٹتا ہے. تو اس عمر میں نبی علیہ السلام نے اپنی بہن شیما کو کاٹا تھا اور اس کے جسم پر اس کے نشان تھے. چنانچہ اس نے واقعہ بھی سنایا اور اپنا کندھا بھی دکھایا جہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دانتوں سے کاٹا تھا. تو نبی علیہ السلام کو خود بھی واقعہ یاد آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، تم میری رضائی بہن ہو، تم نے ہی مجھے چھوٹی عمر میں گود میں کھلایا تھا. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کا بڑا اکرام کیا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر زمین پر بچھا دی اور شیما سے کہا کہ شیما اس چادر کے اوپر بیٹھو. یعنی نبی علیہ السلام نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا یوں اکرام کیا کرتے ہیں کہ اپنی چادر بچھا کر بہن کو کہا کہ اس چادر کے اوپر آپ بیٹھیں. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ میرے پاس رہنا چاہیں تو میں آپ کی کفالت کی ذمہ داری لیتا ہوں. اس نے کہا کہ نہیں، میں تو اپنے گاؤں میں واپس، قبیلے میں واپس جانا چاہوں گی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کو آپ کے قبیلے میں واپس پہنچا دیتے ہیں. اس پر اس نے کہا کہ اگر میں اکیلی واپس جاؤں گی تو لوگ مجھ پر اعتراض کریں گے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بہن کی سفارش پر اس قبیلے کے لوگوں کو آزاد فرما دیا. پھر اپنی بہن کو بہت ساری بکریاں اور بہت ساری چیزیں ہدیہ میں دیں اور 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ جائیں اور شیما کو اپنے گھر بحفاظت پہنچا کے آئیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل نے ثابت کر دیا کہ بھائی اپنی بہنوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، ان کا کتنا اکرام کرتے ہیں، ان کو عزتیں دیتے ہیں دنیا کے اندر. بہنوں کے دلوں میں بھائیوں کی محبت
ایک ضروری چیز ہے، ایک یقینی چیز ہے۔ اسی لیے ہمارا بھی یہ تجربہ ہے، کوئی عورت ٹیلی فون پہ بات کرے تو سب سے پہلے تو اپنی فیملی کے لیے دعا کروائے گی، خامند کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے لیے، اور جیسے ہی وہ دعا کریں گے تو دوسری دعا میں کہے گی کہ میرے بھائی کے لیے بھی دعا کریں۔ اتنی کثرت سے یہ بات ہوتی ہے کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عورت کے دل میں اپنے بھائی کی محبت کتنی گہری ہوتی ہے۔ فوراً اسے بھائی کی تکلیفیں یاد آتی ہیں اور وہ اس کے لیے دعا کروا رہی ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا تھے، جب جنگ احد میں وہ شہید ہوئے تو جب جنگ ختم ہو گئی تو مسلمان لوگ اپنے اپنے رشتہ داروں کی لاشوں کو دیکھ رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے تو اعضائے جسمانی کو کاٹ کے ہندہ نے اپنے گلے میں ہار پہن لیا تھا، اس لیے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش جو ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا، آنکھیں نکال لی گئی تھیں، کان کاٹ دیے گئے تھے۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ ان کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئی ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منع کر دیا۔ مقصد یہ تھا کہ عورت کمزور دل ہوتی ہے، جب وہ اپنے بھائی کو اس حال میں دیکھے گی تو شاید یہ غم برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو جب ان کو روک دیا گیا تو انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھائی کی لاش دیکھنے سے کیوں روک دیا گیا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کمزور دل ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکیں، مگر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بہادر تھیں کہ انہوں نے پیغام بھجوایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش پر رونے کے لیے نہیں آئی، میں تو ان کو مبارکباد دینے کے لیے آ رہی ہوں۔ تو یہ بہن بھائی کی محبت کا تعلق یہ ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی عبداللہ ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اوپر مرثیہ لکھا، اشعار لکھے۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ بنتا ہے، اے بھائی، ہم دونوں ایک مدت تک جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرح ساتھ رہے، یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ ان میں کبھی جدائی نہیں ہوگی، لیکن جب جدائی ہوئی تو ایسی کہ گویا ہم نے اور مالک نے باوجود طویل ملاقات کے ایک رات بھی ساتھ نہیں بسر کی تھی۔ دوسری صفت بہن کے اندر ہونی چاہیے، سپورٹیو اینڈ کنسرنڈ۔ بہن کو ہمیشہ سپورٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے اور بھائیوں کے ساتھ اس کو کنسرن رہنا چاہیے۔ الگ تھلگ ہو کے رہنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب احساس ہوا کہ مسلمان بہت بڑھ رہے ہیں، یہ خود ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو انہوں نے ایک دن سوچا کہ کیوں نہ میں مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہی کو جا کر شہید کر دوں، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بنسری۔ چنانچہ انہوں نے تلوار لی اور تلوار لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے کے لیے چل پڑے۔ راستے میں حضرت سعید رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو کہا کہ تم پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لو، تمہاری تو بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ بڑی عجیب سی خبر تھی، طبیعت کے اندر غصہ بھر گیا اور یہ راستہ بدل کے اپنے بہن کی گھر کی طرف چل پڑے۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک کی کچھ آیات پڑھ رہے تھے۔ آواز تو انہوں نے سن لی، دروازہ کھٹکھٹایا۔
دروازہ کھٹکھٹانے سے بہن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ عمر رضی اللہ عنہ آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے جب دروازہ کھولا گیا تو آپ اندر داخل ہوئے اور آپ نے اپنی بہنوئی سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر اسلام سچ ہے تو اس کو ماننے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کو بڑا غصہ آیا اور انہوں نے اپنے بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جب بہنوئی کو مارنا پیٹنا شروع کیا تو بہن آ گئی اور بہن آ کر کھڑی ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ تھا، انہوں نے بہن کے بھی ایک تھپڑ لگا دیا۔ وہ عورت ذات تھی، جب تھپڑ لگا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر ان کے اندر ہمت اتنی تھی، قوت اتنی تھی، اعتماد اتنا تھا کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا، عمر جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے۔ تم میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہو، میرے دل سے ایمان کو نہیں نکال سکتے۔ اب ایک بہن کی یہ بات اتنی مضبوط تھی کہ دل کے اوپر اثر کیا اس نے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسی وقت جو ہے انداز بدل گیا اور آپ نے کہا کہ اچھا مجھے بتاؤ آپ لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان ڈالنا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگے کہ اچھا مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے چلو۔ بہنوئی ان کو لے کر دار ارقم آئے جہاں نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو مسلمان حیران تھے کہ یہ کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا۔ چنانچہ کسی صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے جھانک کے دیکھا تو عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ہاتھ میں تلوار ہے اور کھڑے ہیں، تو وہ گھبرا گئے۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن الخطاب کھڑے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے، فرمان لگے کوئی فرق نہیں پڑتا، دروازہ کھول دو، اچھے ارادے سے آیا ہے تو بہت اچھا، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو اسی کی تلوار سے میں اسی کی گردن کو اتار دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر آئے، مگر اب تو انداز ہی بدل چکے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کے مسلمان ہونے کا ذریعہ ان کی بہن بنی۔ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بہن حفصہ بنت سیرین تھیں، وہ اپنے بھائی کو قرآن پاک صحیح پڑھنے میں مدد دیا کرتی تھیں، ان کو سکھایا کرتی تھیں، قرآن مجید کی قاریہ تھیں، اور انہوں نے اپنی زندگی کے 35 سال قرآن پاک پڑھنے میں گزار دیے۔ سیدہ شریکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، محمد بن ابو بکر، جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے 2 بچے تھے، ایک